السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ہم سب جانتے ہیں انصاف ہر انسان کا حق ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. اور انصاف کون دلواتا ہے؟ وکلا. مجھے بڑی خوشی ہے آج میرے پروگرام میں شہر کے ایک معزز وکیل میرے مہمان ہیں. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے انور؟ شکریہ. کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک. خیر خیریت ہے؟ جی جی. کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی مسئلے مسائل تو نہیں ہے؟ نہیں. زندگی سکون امن و راشتی سے گزر رہی ہے؟ جی جی. کھانا روٹی مل رہی ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ بھابھی بچے ٹھیک ہیں؟ جی 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 جی. گھوم پھر رہے ہو، ٹور پھر رہے ہو، پروگرام کر رہے ہو؟ جی جی. اچھا. اب میں اس پروگرام میں مجھے کچھ سوالات کرنا پڑتے ہیں. اچھا، سوال کرنا پڑتے ہیں. اچھا اوکے. تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کا میں جواب چاہوں گا. آپ نے کہا تھا نا کہ بات چیت کر دی ہے، تو میں کہا چلو بات چیت نہیں شروع کر بات دیتے چیت تو شروع ہو چکی ہے. شروع ہو چکی ہے. آپ یہ بات چیت کب شروع ہوئی؟ ابھی آپ اچھا، میرے سے آپ کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو بات چیت کہتے ہیں جی آپ؟ جی. اوکے. آپ شہر کے مشہور وکیل ہیں. اب دیکھو انور کہ ٹماٹر کتنے سستے ہو گئے. جی. ٹماٹر کتنے سستے ہو گئے. نہیں، میرا سوال تھا کہ میں نے ایسے ہی کہا تھا کہ آپ شہر کے ایک معزز وکیل ہیں. اور میں نے بھی کتنی وزنی بات کی ہے کہ ٹماٹر کتنے سستے ہو گئے. مگر وکالت کا ٹماٹر سے کیا تعلق؟ تو وکیل کا وکالت سے کیا تعلق؟ کچھ گھبرائے ہوئے ہیں کون؟ آپ؟ اور نہیں یار، کیا ہو گیا ہے؟ گھبرانے کی کیا بات ہے؟ میری جان، ٹماٹر سستے ہو گئے ہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں تو خوش ہونا چاہیے. ہاں 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 ہاں. ٹماٹر جو ہے وہ سستے ہو گئے، گالیاں اور موجرے بھی سستی ہو گئی ہے. گالیاں اور مجرے؟ اور نہیں، مولیاں اور گاجرے. شفیق الرحمان کو پڑھ رہا تھا، اس لیے میرے منہ سے گالیاں اور موجرے نکل گیا. ویسے اپنی بات سے بتاؤ، بات چیت کیسی چل رہی ہے؟ آج کل جو حالات ہیں ان کی روشنی میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کدو. یہ بتاؤ، کدو پوری بات کر دے دیا کرو. آپ لوگوں میں پرابلم ہے، بیچ کے اندر بات کو چک لیتے ہو. میں کہہ رہا ہوں کدو کو بھی سستا ہونا چاہیے. اب تم بتاؤ تمہارا کیا آئیڈیا ہے ایک جینیس کے طور پہ کہ کدو کب سستے ہوں گے؟ الیکشن کے بعد کدو سستے ہوں گے؟ تھوڑی دیر کو سر اگر آپ ترکاریوں کو بھول جائیں. آپ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ ہر دفعہ وکیل صفائی بن جاتے ہیں. ہو بالکل. آج کل بھی ہم صفائی کر رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، لان کی صفائی کر رہے ہیں، دفتر میں میزوں کی صفائی کر رہے ہیں. صفائی لازم ہے. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے سر. وکالت ایک معتبر پیشہ ہے. واہ. اب میں جواب ایک سوال کر رہا ہوں، تم بتاؤ، اور سنبھال کے سننا. یہ سوال بہت وسیع سوال ہے. تمہیں مٹر کیسے لگتے ہیں؟ کیا کہا آپ نے؟ میری جان، مٹر کو میکلڈ روڈ تو نہیں کہوں گا نا، میں مٹر کو بٹر ہی کہوں گا. مٹر کیسے لگتے ہیں؟ یہ جو مٹر. مگر میں نے کہا تھا کہ وکالت ایک معتبر پیشہ ہے. ہاں 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 ہاں. مٹر آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ اچھے. ہاں، ویری گڈ. اگر تمہیں مٹر اچھے لگتے ہیں تو پھر مٹر پہ گفتگو کرتے ہیں. مٹر پہ بات چیت کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. بتاؤ اس کے فوائد بتاؤ اور اس کے نقصانات بتاؤ. تم ایک جینیس ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مٹر کیوں کھائے جاتے ہیں، مٹر کی وجہ کیا ہے، اور مٹر کیسے لگتے ہیں. سر میں نے آپ کو ترکاریوں پر بات کرنے کے لیے نہیں بلایا. دیکھو، ترکاری ذرائع کے مطابق، ترکاری ذرا کے اور مطابق میرا مطلب ہے زبان نہ پکڑو. سرکاری ذرائع کے مطابق آپ ترکاریوں کے اوپر کھل کے بات کر سکتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ جو پنڈی ہوتی ہے، اس کو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ لیڈی فنگر. یہ لکھو کہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ترکاری جو بھنڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انگلش میں لیڈی فنگر. اب دیکھو، لیڈی فنگر جو ہے ایک زمانے میں فنگر کے برابر ہوتی تھی. اب لیڈی فنگر جو ہے لیڈی فٹ کے برابر اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے. اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے ترقی نہیں کی ہے. یہ جاستی ہے، یہ جو ہے یہ غلط بات ہے.
ایک بات کہوں، چپ سی لگ گئی ہے تم کو، آپ کی طرح کا وکیل میں نے پہلے کبھی اور نہیں میں دیکھا۔ نے خود نہیں دیکھا۔ تم ساری باتوں کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ، میں ایک بہت واضح سوال تم سے کر رہا ہوں، تم یو پی کے رہنے والے ہو؟ جی ہاں۔ یہ بتاؤ کہ تم لوگ کریلا گوشت کیسے پکاتے ہو؟ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے یار بتاؤ، ایسا ایک دفعہ میں نے کھایا تھا ایک یو پی گراج میں، بہت مزے کا تھا، کیسے بناتے ہو، اس کی ریسیپی کیا ہے؟ آپ سمجھ نہیں رہے میری بات کو، آپ مجھ سے آپ بھی نہیں سمجھ رہے یہ ترکاری کی افادیت کیا ہے انسان کی زندگی میں۔ اوے ترکاری اگر نہ کھاؤ تو ختم ہو جاؤ گے، ترکاری ضروری ہے۔ ہم لوگ گوشت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ کے وکیل ہیں آپ۔ ہائی پہ یاد آیا، میں بھی زبان پکڑوں گا۔ یہ دیکھو، یہ جو ہائی ٹی سرو کی جاتی ہے، اس کے اندر جو سموسے دیے جاتے ہیں، یہ سموسے اندر سے خالی کیوں ہوتے ہیں؟ ان میں لگتا ہے دور سے دیکھنے میں ہوا بھری ہوئی ہے، یار وہ سموسے ہیں، کوئی گاڑی کا ٹائر نہیں ہے جو اس کو ہوا بھر دی ہے اس کے اندر نہ مجھے گوشت ملتا ہے، نہ اس کے اندر آلو ہوتا ہے۔ یہ اس پہ ریسرچ کی جائے، یہ قوم کو کب تک یہ بتایا اس طرح سے کیا جائے گا قوم کے ساتھ کہ سموسے ہیں اور اندر سے خالی ہے۔ میں کیا آپ سے کیا بات کروں گا؟ یہی بڑی بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جیسے اب ہو گئی کافر کبھی شعر بھی آپ غلط پڑھتے ہیں، ایسی تو نہ تھی چشمے پر۔ پلیز خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، لگتا ہے تم متاثر ہوئے ہو آپ نے میری شعر بھی غلط گائکی سے مجھے متاثر کوئی ہوئے ضرورت نہیں آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ میں نے اپنے پروگرام میں آپ کو ایک وکیل کی حیثیت سے بلایا تھا۔ اور ایک غلط بات مت کرو، وکیل اور حیثیت دو مختلف شعبے ہیں، ان کو آپس میں نہ ملاؤ۔ انصاف دلانے والوں کی حیثیت ہمیشہ برقرار رہے گی یہاں۔ اوہ کیا گانا برقرار پہ یاد آیا، برقرار لوٹنے والے برقرار کو ترسے، برقرار لوٹنے والے، کیسا ہے؟ برقرار نہیں ہے، او بر تھا، گانے کی ریکارڈنگ میں برقرار نہیں آیا لوٹنے ہوگا۔ والے تم۔ اور برقرار کو ترسے، یہ ہے۔ مجھے پتا ہے یہ فلم 7 لاکھ کا گانا ہے، سبیہ سنتوش کی فلم تھی، آپ نے دیکھی؟ تم نے دیکھی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ میں نے؟ کہہ رہا ہوں میں نے تو دیکھی، میں 2.25 لاکھ دیکھی، اور 2.25 لاکھ دیکھنے کے بعد میرے پیٹ میں ہوا درد اور میں ہال سے باہر چلا گیا۔ باقی تم نے سب دیکھی؟ میں آپ کو نہیں سمجھا۔ میں خود نہیں سمجھا، تمہارے سمجھنے نہ سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھو، سمجھے گا کون یہاں درد بھرے او میرے دل کی زبان، وہ جائے تو جائے کہاں۔ اوہ یار اخیر کر دیے انور محمود نے یہ گانا گا کے۔ انور محمود نہیں، طلعت محمود۔ اور وہ انور محمود ہے، کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اور وہ انور ہے، گھر میں ان کو پیار سے انو کہتے تھے، ان کا نام ہے انور محمود۔ ٹیکسی ڈرائیور کا گانا ہے، طلعت محمود نے گایا یہ۔ انور گفتگو جاری ہے جی، آپ اشتہار دیکھیں۔ جی وقفہ ختم ہو چکا ہے۔ وقفے کے دوران تو آپ نے اپنے پیشے پہ بہت بات کی، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ اور ایک بات بتاؤ، جی۔ پاکستان کو بنے ہوئے کتنے برس گزر گئے؟ 60 سال۔ 60 سال کے اندر اگر تم ترقی کے اوپر نظر پاؤ تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جس وقت پاکستان بنا تھا اس وقت کسی کے پاس موبائل نہیں تھا، انکلوڈنگ لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اب دیکھو سب کے پاس موبائل ہے، کتنی ترقی کی ہے ملک نے۔ آپ پھر دوسری باتیں کرنے لگے۔ اور یار تم مجھ سے بات کرو، یہ بتاؤ تمہیں ملک سے محبت ہے؟ مجھے ہے۔ مجھے بھی ہے، اور یہ محبت میں باہر رہ کے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ پھل کب سستے ہو گئے؟ نہیں معلوم مجھے۔ اور تمہیں بتانا پڑے گا، میرا بچہ بھی مجھ سے پوچھ رہا تھا ایک دن، تو مجھ سے کہنے لگا ابے تسی کی ہو، مطلب آپ کیا ہے؟ میں نے کہا بیٹا لومڑی کو 180 روپے کلو انگور کھٹے نظر آتے ہیں۔
آپ میری بات سنیں. آپ سب کی سن رہے ہیں. الیکشن میں 50 دن رہ گئے. الیکشن کے دوران وکلا کا رول کیا ہوگا؟ چکن رول بغیر پیاز کے. یہ بتاؤ یہ چکن رول کے اندر خواہ بخواہی یہ لوگ جو ہے اتنی پیاز کیوں پا دیتے ہیں؟ جواب دو. چپ لگ گئی نا، ویسے منہ بن گیا ہے تمہارا. رول سے میری مراد کچھ اور تھی. او مراد پہ یاد آیا یار، وحید مراد کیا اداکار تھا، غضب کی اداکاری کرتا تھا. وہ گانے تو ایسے پکچرائز کراتا تھا. اس کا ایک گانا تم نے سنا ہوگا، اکیلے نہ جانا اوے ہمیں چھوڑ کر تم، تمہارے بنا ہم بھلا کیا پٹیں گے. پٹیں گے نہیں، تمہارے بنا ہم بھلا کیا جئیں گے. وہی یہی مقصد تھا میرا مقصد یہی تھا. مجھے جو سوال کرنا ہے وہ سوال میں کروں گا. ہاں کرو. آپ کی مرضی جو آئے منہ میں وہ جواب دیں. میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آتی ہے کہ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ کچھ لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ اور ڈراؤ مت یار. تم پتہ نہیں کہاں باہر رہتے ہو، تم جو گڈھا میں رہتے ہو. آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ میرا سوال ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ سوال کر لیا جی. تو جواب سن. میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا؟ میں نے اس ملک میں اپنے رہنے کے لیے ایک مکان بنوایا. یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا نا. اور میں نے وطن عزیز کے لیے بھی کیا ہے. وطن عزیز کے لیے ہم نے جو ہے 250 مجرموں کو جو ہے باعزت بری کروایا. یہ کام تو اچھا نہیں کیا آپ نے. وہ کام تو کیا. تم نے کیا کیا؟ اب میری بات رہنے دے. اور تو پھر تم سوال نہیں کر سکتے. بھیا آپ ایک وکیل ہیں نا. او یار معاف کر دے، وکالت کی ڈگری لے لے تو. فریب کرائی ہوئی ہے، فریب بھی لے لو، فریب کے پیسے بھی دے لوں گا میں تم سے. تو وکیل کو تو بولنا چاہیے. اور اب جتنا بولنا تھا بول چکے ہیں. آپ ڈرپوک ہیں. اوے کنو کیا؟ تینو. مینو کیا تو؟ اب تینو کا مطلب مجھے پتا نہیں. مینو تینو کا مطلب ہے تو مینو کیا ہے؟ تینو. اور اس کا مطلب ہے تو نے منو کیا ہے. اور وقفہ دو میں جواب دیتا ہوں. نہیں آپ ناظرین کے اور سامنے دیں. وقفہ دو میں جواب دیتا ہوں. آپ ناظرین کے سامنے کہیں. یہ گالی اگر آپ نہیں. اور جو میں نے کہا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا ہے، تیری سمجھ میں کیسے آ گیا جھوٹے؟ وقفہ دو میں جواب غلط لفظ استعمال نہیں. کیا میں نے کچھ نہیں کیا ہے. غلط باتیں کر رہے ہو، غلط باتیں کر رہے ہو. میں نے کچھ کیا ہے؟ وقفہ دو. وقفہ بھی جا. وقفہ دو میں جواب دوں گا تمہیں. تو میرے ڈرپوک کیا ہے؟ گفتگو جاری ہے جی. آپ اشتہار دیکھیں. دوسرا وقفہ بھی ختم ہو چکا ہے. اور دو ختم ہو گیا. ہو جائے. مگر جو کچھ آپ نے وقفے کے دوران کیا ہے ہاں وہ ایک مہمان کو زیب نہیں دیتا. اچھا جو زبان آپ نے استعمال کی مجھے اچھا نہیں لگا. اچھا میں نے کیا زبان مگر آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب اپنے پیشے پر آپ بات کریں گے. یہ وعدہ ہے آپ کا. اور ادھر وعدے پہ کون قائم رہتا ہے؟ میں بھی اپنے وعدے پہ قائم نہیں کرتا. مکر رہا ہوں میں اپنے وعدے سے. تینو کی آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. کس کا؟ آپ کا. دائی سچ کہہ رہے ہیں؟ سوال سچ ہو. میں کوئی سیدھا ہاتھ اٹھا کے تھوڑی کہا ہے میں نے. اس کا مطلب ہے آپ غلط کہا ہے آپ نے. آپ مجھے معلوم ہے آپ کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. او ہے تو تم کیا کر لو گے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا وکیل کو سیاسی ہونا چاہیے؟ ہاں. یہ بتاؤ ٹیڈے کب سستے ہوں گے؟ میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا وکیل کو سیاسی ہونا چاہیے؟ اور نہ تو میرے سوال کا جواب گول کر جاتے ہو. میرے سوال کا جواب نہیں دیتے ہو. اتنا وزنی سوال کیا ہے. ٹیڈے کب سستے ہوں گے؟ جواب دو. کیوں ہوئے آپ سیاسی آدمی؟ اب دیکھو یہ سوال بات یہ ساری زندگی ہم نے جو ہے وہ سیاستدانوں کے مقدمے لڑے. اینڈ میں تو کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرنی ہی تھی نا. جنوری میں الیکشن ہو رہے ہیں. 50 دن رہ گئے. ہاں تو آپ کی پارٹی آپ کو ٹکٹ دے گی الیکشن کا؟ ہماری پارٹی تو خود ٹکٹ کٹا کے بلو دکھار جا رہی ہے. سارے لوگ پارٹی کے مجھے دیکھ کے گاتے کدے کدے جانا بلو دکھار، کدے کدے جانا بلو دکھار. ٹکٹ کٹاؤ لائن بڑھاؤ،
ٹکٹ کٹاؤ اخلاڑ بڑھاؤ کدے کدے زیادہ بلو دکھا کدے کدے اور تم کہہ رہے ہو ٹکٹ ہمارے لیے آپ نے پھر فضول باتیں کرنا شروع کر دی. او تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو یار کچھ لگا ہوا ہے کیا لگا ہوا ہے؟ اور ادھر کھوٹے پہ کچھ نہیں لگا ہوا ہے اب آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اوم شانتی اوم اور ساوریا دیکھنا چاہ رہے ہیں میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. اور تم یہ یہاں کیا چاہ رہے ہیں جی. اے یہاں ایک کو چاہا تھا اسی سے پھر بعد میں شادی کر لی لیکن شادی کے ایک ہفتے کے بعد اندازہ ہوا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا وہ دوست اچھی تھی لیکن جو ہے وہ بیوی اچھی ثابت نہیں ہوئی وہ کیا کرتی ہیں؟ اوے پلنگ کو کٹہرا بلا کے ساری رات مجھے کھڑا کر دیتی ہے اور سوالات کی بوچھار کر دیتی ہے کس قسم کے سوالات؟ کہتی ہے کل تسی کتھے سو وہ کل تم کدھر تھے اور میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں کہ بار میں تو کہتی ہے کب تک پیو گے اور کتنا پیو گے یہ تو بڑے ذاتی سوال کر رہے اور ہیں. تسی ذاتی سوال دا آغاز کیتا ہے آپ نے ذاتی سوال کیا میں نے تو آپ کو ایک وکیل کی حیثیت سے بلایا تھا, آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا. ہو تو سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ جب یہ اٹھے گا تو میں جواب دوں گا کون اٹھے گا؟ اوے یار گل سن پتہ نہیں کس دیکھو اب میں ایک آخری سوال کر رہا ہوں تم سے اس سوال کا اگر جواب تم نے دے دیا تو میں سمجھ لوں گا کہ تم ایک بڑے آدمی ہو اور یاد رکھنا یہ جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا مستقبل سے گہرا تعلق ہے ہو سکتا ہے کہ میرے تمہارے جواب سے معاشرے میں ایک تبدیلی آ جائے شکریہ. میں اسی لوگوں طرح کی میں گفتگو چاہ رہا تھا کہ آپ کہیں کیونکہ آپ کا ذہن دیا اللہ تعالیٰ نے. بڑی مہربانی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں چقندر سستا کب ملے گا کیسا سوال ہے تو نے سوال کو انجوائے کیا ہے تم نے سوال کو میری سوال کے وزن کو انجوائے کیا ہے چقندر کا اس قوم اور اس معاشرے سے کیا تعلق ہے؟ اور جب تجھے اس کمپیر کو یہ نہیں پتا اس سے بات کرنا ہی فضول ہے میں آگے بات کرنے سے انکار کرتا ہوں اجازت دیجیے جی, خدا حافظ.